نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 33 سے 35 کا مضمون جو ہے وہ آنکھیں کھول دینے والا مضمون ہے۔ ان آیات میں معرفت الہیہ کے حصول کی ایک عظیم نشانی بتائی ہے۔ یہ نشانی کیا ہے کہ غور کریں، زمین جو بظاہر مردہ ہے اس پر پانی پڑتا ہے، اور پانی کے بعد اس میں یعنی بارش کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کیسے اس کو زندہ کر دیتا ہے اور سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے اناج اور پھلوں کے خزانے اس میں سے برآمد ہوتے ہیں، پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں، اور جو ہے یہ چند دنوں کا سامان ہے۔ ان نشانیوں پر غور کر کے انسان اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک میں جو مضمون آ رہا ہے وہ اللہ نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا قانون ہے، پرنسپل ہے، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مائکرو بایولوجیکل لیول پہ ہم نے ایسے ڈسکور کیے ہیں یونیسیلولر آرگنزم جو اے سیکشل ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ہی نر اور مادہ کا معاملہ ہے، مگر اس کے بغیر، نر اور مادہ کے معاملے کے بغیر، جوڑوں کے بغیر ممکن نہیں ہے تخلیق کا سلسلہ آگے چلے۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو، یعنی معرفت یعنی کہ اللہ کو جانو اور اس پر ایمان حاصل کرو، تو اور اس کی عنایات کو دیکھو اور اس کا شکر ادا کرو، تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا تو خود ہی ان کی مدد کر دے گا۔ کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے خود محروم رکھا ہوا ہے؟ ہم کی سوچ دیکھیے کہ اللہ کی ہدایت کے آگے کس طرح کی ٹیڑھی سوچ یہ سامنے لا رہے ہیں۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزی انداز میں سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اس گستاخانہ روش نے شدید عذاب کا اظہار کرتے ہوئے، غضب کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی وعید دے رہا ہے کہ شدید پکڑ کی وعید دے رہا ہے کہ وہ انتظار کریں، وہ اچانک وہ عذاب ان پہ آ دھمکے گا جبکہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ آیت نمبر 51 سے 54 تک روز قیامت جی اٹھنے کا منظر ہے سورہ یاسین میں۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ مجرم اس وقت افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں قبروں سے باہر ہی نہ نکالا جاتا، یعنی کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہی نہ جاتا۔ آج جو زندگی سے کی محبت اور موت سے دور بھاگتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، وہ اس وقت موت کی آرزو کریں گے۔ اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت 55 سے 58 تک سورہ یاسین میں اہل جنت پر عنایات کا ذکر ہے کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، جو بھی طلب کریں گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑھ کر نعمت سلام علیکم کی ہوگی کہ ان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت ملے گی۔ اللہ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ جن کے مائکس اور کیمراز کھلے ہوئے ہیں پلیز بند کر لیجیے، شکریہ۔ آیت 59 سے لے کر 62 تک شیطان کی عبادت مت کرو۔ اب یہاں عبادت کے جو معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی لیتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے۔ کافی واضح اس میں الفاظ آئے ہیں کہ لا تعبدوا الشیطان، لا تعبدوا شیطان کی عبادت۔ اب اگر سجدہ کرنا ہی خالی عبادت کو لیا جائے تو جو ہے وہ
درست نہیں. عبادت کے معنی غلامی کے ہیں، جس میں نماز اور روزہ بھی شامل ہے، اور یہ اطاعت کے معنی ہیں. خاص طور پہ یہاں شیطان کی اطاعت کرنے کا مطلب ہے شیطان کی ماننا، کہ شیطان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا تھا، تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے شیطان کے راستے پر چلتے رہے. یہ عبادت کے اصل واضح کر رہی ہے. عبادت سے مراد ہے دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا. تو جنہوں نے شیطان کی اطاعت کی انہوں نے شیطان کی عبادت کی. اللہ تعالی ہمیں شیطان کی اور اپنے نفس کی عبادت سے محفوظ فرمائے. آمین. آیت نمبر 63 سے 65 مجرموں کا برا انجام. روز قیامت مجرموں سے بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی، البتہ ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو بھی انہوں نے جرائم کیے تھے. انہیں حکم دیا جائے گا کہ ان جرائم کی پاداش میں اب جہنم کا ایندھن بنو. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے اور آگ سے محفوظ رکھے. آمین. پھر آیت 66 سے 68 میں دنیا میں پردہ پوشی، اللہ دنیا میں لوگوں کے گناہوں پر پردہ فرماتا ہے کا مضمون آ رہا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا ہی میں اندھا کر دیتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ مجرموں کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے. اللہ فوری سزا دینے کے بجائے انہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں. انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان عاجز ہے اور اللہ قادر مطلق ہے. اس حقیقت کا ادراک کہ انسان کو اگر اس کا شعور، اس کا یقین جب وہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے کمزور تھا، پھر میں جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، پھر میں دوبارہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ کبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ اور جو ہے وہ اللہ ہی قادر مطلق ہے. آیت نمبر 69 سے لے کر 70 تک قرآن شاعری نہیں ہے کا مضمون آ رہا ہے. یہ آیت قرآن حکیم لوگوں کو ان کے گناہوں پر متوجہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی دعوت دے رہی ہے. یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن کی سیدھی راہ پر چل پڑتا ہے اور ہدایت پا لیتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، روح ربانی کو خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، وہ قرآن کی برکات اور انوار فیض حاصل نہیں کر پاتے. آیت نمبر 71 سے 73 تک چوپاہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں. یہ آیت اللہ کی انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یعنی چوپایوں، جانوروں کا ذکر کر رہی ہے. کون سے چوپائے؟ یہ جو کیٹل جسے ہم کہتے ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا اور انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں. پیدا کرنے والا اللہ ہے، مالک جو بنا ہوا ہے وہ یہ بات بھولا ہوا ہے. جو بہت طاقتور ہیں، انسان سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو انسانوں کے زیر اثر دیا ہوا ہے، جن سے انسان کئی فائدے حاصل کرتے ہیں. ان کو کھاتے بھی ہیں، ان سے اور چیزیں بناتے ہیں. بلکہ اگر آپ چلے آج بھی، پہلے تو بہت ہی بنیادی بات تھی یہ، آج بھی جو اس کیٹل فارم سے پیدا ہونے والے پروڈکٹس ہیں وہ جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ ہیں، اور انفیکٹ وہ پروڈکشن کا بھی بہت بڑا حصہ ہیں. بہت سی انڈسٹریز ان پروڈکٹس کو ڈیولپ کرتی ہے اور بہت سی انڈسٹریز کو فیڈ کرتی ہے. پھر اس سے جو ہے ڈیری پروڈکٹس جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے عطا فرمائی، اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی نعمت تمہارے لیے بنائی ہے. پھر اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا. ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معبود بنا لیا. انہیں امید ہے کہ روز قیامت یہ فرشتے ان کی مدد کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ کے سامنے ایسے لاچار ہیں کہ وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے.
البتہ وہ شرک کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ اور روز قیامت شرک کرنے والے کو گرفتار کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی برگزیدہ بنا لیا تھا، ہم نے اوروں کو بنا لیا۔ تو اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسے ایٹریبیوٹس اس کے ساتھ نہ جوڑے جائیں، ایسی صفات کسی اور کے ساتھ نہ جوڑی جائیں۔ پھر آیت نمبر 76 سے 83 تک، کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار نے بڑی بے نیازی سے ٹھکرا دی، اور جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ مردہ انسانوں کی بوسیدہ ہڈیاں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی کہ وہ عقلی دلیل دے رہے ہیں لوگوں کو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دلیل جو کہ عقلی ہوتی ہے مگر جب اس سے قوی دلیل آتی ہے تو اس عقلی دلیل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں بالکل ایسا ہی معاملہ آنے والا ہے کہ کیا وہ بھول چکے ہیں، آگے سے اللہ دلیل دے رہے ہیں، کیا وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا؟ اب تو ہم جانتے ہیں کہ ایک بوند میں ملین سپرمز ہوتے ہیں، تو اب سوچیے کہ سپرم کا سائز کیا ہے، کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان کھڑا کر دیا اتنی صفات کے ساتھ۔ تو کیا جس خالق نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 81 سے 83 میں، جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، آیت 81 سے 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم خالق ہے جس نے بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین بنائی ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے کا بنانا جانتا ہے، لہٰذا وہ انسان کو بھی دوبارہ بنانے پر پورا قادر ہے۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک شے اللہ تعالیٰ اس طرح چیز کو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس کی قدرت، اس قادر مطلق ہستی ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عظمتوں کی معرفت اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ یاسین اور سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اور ایمان کے مضمون عظیم سورت مبارکہ کہلائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت اور آخرت یعنی ایمانیات ثلاثہ کے مضامین بڑے مؤثر انداز میں پیش ہوئے ہیں۔ آیت 1 تا 5 میں عقیدہ توحید، یہ آیت ایک اہم حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ فرشتوں کو، اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو قسم کے ذریعے گواہ بنایا جا رہا ہے جو اللہ کے تابعدار ہیں۔ وہ فرشتے ہر وقت صف باندھے اللہ کے احکامات کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر جب وحی لے کے آتے ہیں تو ان شیطانوں کو ڈانٹتے ہیں جو وحی کی سن گن کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ تلاوت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ وحی کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 تا 10 وحی کی حفاظت۔ ان آیات میں وحی باری تعالیٰ کی شیاطین سے حفاظت کا ذکر ہے۔ آسمان پر نظر آنے والے ستارے دراصل آسمان کی ایک تو سجاوٹ کا ذریعہ ہیں، اور دوسرا ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ حفاظتی چوکیاں بھی ہیں۔ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، محافظ فرشتے انہیں مار کر بھگاتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان وحی کا کوئی لفظ سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 19، اس عظیم خالق نے انسان کو گارے سے بنایا، کیا وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا ہے۔ انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ تمام انسان سور کی ایک آواز پر زندہ ہوں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 20 تا 34 میدان حشر کا ایک منظر کہ مرنے کے بعد زندگی کی، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو کا جو انکار کرتے تھے
قیامت کے دن حیران و پریشان ہوں گے کہ ارے یہ دن تو آ گیا. جواب دیا جائے گا کہ ہاں یہی وہ بدلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب تمام مجرموں کو ان کے باطل معبود اور دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا. اللہ ان سے پوچھے گا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا. لیڈر پلٹ کر کہیں گے تم خود ہی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پیروکار بنے تھے. ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. اب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ. یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جس کے تحت جو لوگ شاتم رسول ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کی سزا کی اگر نص ہے تو وہ یہ صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجرمین کو دعوت توحید دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، توہین امیز اور طنزیہ انداز میں گستاخی کرتے. مجرموں کو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی سزا مل کے رہے گی. اس آیت میں یہ وعید آ رہی ہے ان قریب ان کی گستاخیاں عذاب کی صورت میں ان پہ مسلط کر دی جائیں گی، اور پھر عذاب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر آیا. آیت 40 سے 57 تک اہل جنت پر اللہ کی عنایات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نیکی پر عمل پیرا وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ پسند فرمائے. یعنی کہ اگر کوئی شخص نیکی سے محروم رہ جائے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ وہ یہ نیکی کر سکتا، چاہے وہ عبادات ہوں یا پھر وفعل الخیر ہو، یعنی کہ لوگوں کے لیے بھلائی کی کوئی نیکی ہو. یہ لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں پہ ہوں گے. کون؟ جنہیں اللہ نیکی کے لیے چن لے گا، جو نیکوکار ہوں گے. انہیں وہاں لذیذ میوے جات مہیا کیے جا رہے ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پاکیزہ شراب نوشی کر رہے ہوں گے جس سے نہ کوئی نشہ آئے گا اور نہ ہی سر چکرائے گا. ان کی تسکین کے لیے نیچی نگاہیں رکھنے والی حیادار بیویاں ہوں گی. اللہ ہمیں جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے. آمین. اہل جنت کا باہمی مکالمہ یہاں پر درج ہے کہ جنت میں ایک فرد دوسرے فرد سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور اس وجہ سے وہ انکاری تھا. اور انکار کی اصل وجہ تو یہ نہیں ہوتی، اصل وجہ تو ذاتی مفادات ہوتے ہیں. کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ کن ساتھی کا انجام دیکھنا چاہو گے؟ تو ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور دیکھے گا کہ وہ جہنم کے عین وسط میں عذاب میں مبتلا ہے. اس سے کہے گا، یہ جنتی اس دوزخی سے کہے گا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو آج میں بھی تمہاری طرح برباد ہو چکا ہوتا. اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھے بچا لیا. اللہ ہم سب کو بھی گمراہی کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. آیت نمبر 58 سے لے کر 61 تک حصول جنت کے لیے کوشش کی تلقین ہے. ان آیات میں بشارت دی گئی کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. جنت کا حصول ایسی بڑی کامیابی ہے، ایسی عظیم کامیابی ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کی ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں. اصل کامیابی ہی یہ کامیابی ہے کہ جنت بندہ حاصل کر لے. ترغیب دی گئی کہ مقابلہ کرنے والوں کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے واقعی میں آپ کو کمپٹیشن ہونی چاہیے، واقعی مقابلہ ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرو. یہ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں. اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آتا ہے جناب آیت نمبر 62 سے لے کر 68 تک جہنمیوں کا برا حال. جہنمیوں کا برا حال. یہ آیت جہنم کے برے حال کی منظر کشی کر رہی ہے. ان بد نصیب
ان بد نصیبوں کو زقوم کے درخت سے پھل کھانے پڑیں گے. یہ درخت جہنم کی گہرائی سے نکلے گا. ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آگ سے درخت کیسے نکلے گا، اس پر بھی وہ اعتراض کرتے تھے. تو بتایا گیا کہ جیسے تم مٹی سے بنے اور مٹی ماری جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ آگ سے درخت نکال لے گا، یہ اس کا کام ہے. اس درخت کا پھل شیطان کے سر کی طرح ہوگا. اہل جہنم مجبور ہوں گے کہ اسے کھا کر اپنا پیٹ بھریں، یعنی کہ کھانا بھی پڑے گا ان کو. پھر انہیں کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا. کھولتے ہوئے پانی سے گھبرا کر بھاگیں گے تو دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین. کچھ پتہ نہیں کب قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری کون سی دعا اللہ قبول فرما لے، تو آمین ضرور کہیے. آیت نمبر 69 سے لے کر 74 تک جہنم میں جانے کا سبب. ان آیت میں آگاہ کیا گیا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی ہے. یہ خاص طور پہ نان سیمیٹک ریلیجنز جو ہیں، جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، ٹاؤازم ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی یہ مذاہب ہیں، ان میں خاص طور پہ قوی دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. تو ان کے لیے تو خاص یہ آیت ہے کہ بد نصیب کہ ان کو جہنم میں جانے کا ایک سبب گمراہ کن باپ دادا کی پیروی بتایا گیا کہ بد نصیب جہنمیوں نے دنیا میں جان لیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے عقائد اور سرگرمیاں اللہ کی عطا کردہ تعلیمات کے برخلاف ہیں. اللہ کے رسول اور نیک بندے انہیں حق کے راستے کی طرف بلاتے رہے، پھر بھی باپ دادا کی پیروی کو انہوں نے ترجیح دی. باپ دادا کا تو نام ہوتا ہے، اصل میں اپنی ہی خواہش ہوتی ہے. اللہ ہمیں حق کی راہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی راہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 75 تا 82 میں حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بلند رتبہ کے حامل تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس رتبے پر فائز کیا تھا. انہیں اللہ نے ان کے ایمان لانے والوں کے ساتھ محفوظ اور سلامت رکھا اور ظالم قوم کو تباہ کر دیا. پھر بقیہ نسل انسانی انہی کی اولاد سے آگے بڑھی، گویا اللہ نے انہیں آدم ثانی کا مقام بھی پھر عطا فرمایا. اور ان کے 3 بیٹے تھے جو مزید تفسیر کی میں آتی ہیں تفصیلات. انہیں صاحب ایمان ہونے کا درجہ اور احسان پہ فائز ہونے کا درجہ کی سند عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان کے دشمنوں کو برباد کیا اور رہتی دنیا کی تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنایا اور ان کو رہتی دنیا کے لیے عزت کا نشان بنایا. آیت نمبر 83 سے 98 تک حق گوئی اور بت شکنی شیوائے ابراہیمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بت شکن جوان مرد تھے جنہوں نے اپنے اندر اپنی گہرائی میں، اپنے دل کی گہرائی میں خواہش نفس کے بتوں کو توڑا اور خارج میں بھی پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بت پرستوں کے سامنے حق گوئی کی، بے باکی سے حق گوئی کی، اور اس کی بے مثال اس کی وہ ایک رہتی دنیا تک ایک بے مثال نمونہ ہے. پھر بت خانے میں جا کر انہوں نے بتوں کو جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو ان کی قوم نے انتقام کے طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور ان کو اس آگ میں پھینک دیا. معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار کر دیا اور دشمنوں کی سازش کو ناکام کر کے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس قوم میں اب خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور اللہ نے انہیں وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا. اس قوم کو تباہ نہیں کیا. یہ انہی کی قوم ہے جہاں سے کچھ تاریخ داں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انہی کی قوم ہے جو ایرینز ہے، جو آ کے پھر آباد ہوئی جو ہے وہ بر صغیر میں. اور اچھا، اس قوم کے بارے میں پھر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو 2 قومیں جن کو آخرت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے
جن کے عذاب کو مؤخر کر کے آخرت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ قوم ہے جو ایرینز وہاں سے آئے تھے اور بت پرستی کی ابھی تک لعنت میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. ایک ان پہ قیامت سے پہلے شدید عذاب، اور پھر جو ہے وہ یہودیوں پر جنہوں نے اللہ کی راستے سے حجت کرتے رہے اور اللہ کی نبیوں کو قتل کیا، اور وہ ہم پڑھائے ہیں جو بھی ان پہ مقدمات تھے. پھر ان پر قیامت سے پہلے عذاب. ان دو قوموں کو قیامت سے پہلے عذاب کے لیے مختص کیا ہوا ہے. پھر جناب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑھاپے اور کمزوری پہ پہنچ گئے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میرے مقصد کو، میرے مشن کو، اس توحید کے مشن کو جو میں جا کے جگہ جگہ بیان کرتا ہوں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے جو ہے وہ ایک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام جب اس قابل ہو گئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ان کا ساتھ دے سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کے ایک عظیم ترین امتحان سے گزارا. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے اکلوتے بیٹے کو. اس وقت تک ان کا اور کوئی بیٹا نہیں تھا. بعد میں ان کے 3 بیٹے ہوئے، یعنی کہ ٹوٹل 3. یہ امتحان بلا شبہ بڑا مشکل تھا، لیکن آفرین ہے ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور بیٹوں کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے. اور تحسین اسماعیل علیہ السلام پر بھی کہ انہوں نے اتنی کم سنی کی عمر میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر پوری رضامندی کا اظہار کر کے اسے قبول کیا. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مینڈھا قربان کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. اور یہ مثال رہتی دنیا تک قربانی کی مثال رہے گی. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کی عبادت ادا کرتے ہیں. اللہ نے اس آزمائش کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی قرار دیا اور انعام کے طور پر ان کا ذکر و خیر قیامت تک جاری اور ساری رکھا. آیت نمبر 112 اور 113 میں جو مضمون آ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور بیٹے یعنی کہ حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ہے. پھر ان کو اسحاق علیہ السلام دیا، جہاں سے پھر نبیوں کا ایک متواتر سلسلہ چلتا رہا. ایک طرف نبی نہیں آتے تھے، ایک طرف آتے رہے. تو آپ کے سامنے ہے انسان کی روش کہ جن کو نبی متواتر ملتے رہے ان کا حال بھی دیکھ لیجئے، جن کو نبی نہیں ملا اور پھر ایک ہی نبی ملا آخری کتاب کے ساتھ، ان کا بھی حال دیکھ لیجئے. پھر آیت نمبر 114 سے لے کر 122 تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر عنایات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو آل فرعون کے شدید ظلم و ستم سے نجات دی اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا. پوری قوم ہی تباہ کر دی ایک قوم کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو تورات جیسی نعمت، ایک عظیم کتاب عطا فرمائی. ان دونوں کو سیدھی راہ کی ہدایت نصیب ہوئی اور پھر ان دونوں کو ایمان کے درجے اور احسان کے درجے پر فائز کر کے ان کو سربلندی عطا فرمائی. پھر رہتی دنیا تک ان کے لیے تحسین اور سلامتی کے کلمات جاری اور ساری فرمائے. پھر آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک حضرت الیاس کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی قوم کو رب حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کی دعوت دی اور ایک خود ساختہ معبود یعنی کہ بال، اس کا نام تھا بال، کی پرستش سے منع کیا. وہ بال کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ الیاس علیہ السلام نے کہ ایسا نہ کرو. قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ہلاکت سے دوچار ہوئی. اور الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان کے محسن ہونے کا اعلان فرماتا ہے اور تا قیامت ان کے لیے اچھے کلمات جو ہے وہ لوگوں کی نیکوکار لوگوں کی زبانوں پر جاری فرماتا ہے. پھر آیت نمبر 133 سے لے کر 138 تک حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کا احسان گنوایا جا رہا ہے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان
اہل ایمان کو اور گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ مشرکین مکہ جب شام کے سفر پہ جاتے ہیں تو ان دوران ان کو وہ کھنڈرات دکھتے ہیں جس میں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا، مگر افسوس وہ اس سے سبق حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک، یہ مائک کسی کا کھلا ہے؟ بند کر دیجئے پلیز۔ حضرت یونس کے لیے بخشش اور کرم، کیمرہ بھی کسی کا کھلا ہے پلیز اگر بند کر دیجئے گا، شکریہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے اجازت آنے سے قبل ہی حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ نے انہیں اس کے عوض ایک امتحان میں پکڑ لیا، وہ مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ جو ان کا مشہور کلمہ جو اللہ نے ان کو سکھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو خشکی پر اگل دو۔ اللہ نے پھر جب وہ خشکی پہ اگل دیا گیا تو اللہ نے ایک ایسی بیل چڑھا دی ان کے اوپر، اگا دی بلکہ، جس نے ان کے زخموں کو محفوظ رکھا، اور اس بیل میں سے ایک پھل بھی نکلا جس نے دوا کا کام بھی کیا اور ان کا خوراک کا ذریعہ بھی بنی۔ پھر ان کی قوم جو کہ توبہ کر چکی تھی وہ ان کو ڈھونڈتی ہوئی پھر وہاں پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے ملا دیا، پر ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ پھر آیت نمبر 149 سے لے کر 166 تک مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ حیرت ہے کہ اپنے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر باعث شرم سمجھتے تھے اور زندہ دفن کرنے کے جرم سر انجام دیتے تھے، لیکن اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو بڑا ظلم اور ناانصافی قرار دیا کہ ان کی کیسی ذہنیت ہے ان کی۔ یا تو اپنے لیے بھی بیٹیوں کو محبوب رکھیں تو اللہ کے لیے بھی محبوب چیز چنیں، یہ تو اپنے لیے جو چیز بری سمجھتے ہیں اس کو اللہ کے لیے محبوب کر رہے ہیں۔ جنات کا پھر ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، دوسری طرف جب ان سے پوچھا گیا کہ فرشتے اگر اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر اللہ کی بیویاں کون ہیں، تو انہوں نے جنوں کی لڑکیوں کو فرشتوں کی مائیں قرار دے دیا کہ وہ جناتیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ، توبہ استغفار۔ گویا جنوں کی نسبت بھی اللہ سے قائم کر دی، حالانکہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے سامنے عاجز اور لاچار ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ایک ذرے برابر کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہے ان تمام غلط تصورات سے جو مشرکین نے قائم کر رکھے ہیں، یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ فرشتوں کا اصل مقام کیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اس کے فرما بردار مخلوق ہیں، وہ اللہ کی تسبیح میں جٹے رہتے ہیں دن رات اور ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور حکم ملنے پر کبھی حکم عدولی نہیں کرتے اور فوری بجا لاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 167 سے لے کر 170 تک مشرکین مکہ کے لیے وعید۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول بھیجے گئے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دے کر اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے۔ اب جب ان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو وہ رسول کی تعلیمات کا انہوں نے انکار کر دیا، ایمان لانے کا انکار کر دیا۔ عنقریب انہیں اس روش کے برے انجام کی خبر ہو جائے گی۔ خیر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 171 سے 173 تک رسول غالب رہیں گے۔ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہمیشہ قوم کے مقابلے میں رسولوں کو غالب کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نمائندے بن کر قوم کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ کا نمائندہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آج جو لوگ نبیوں کا کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھیں۔ آیت نمبر 174 سے لے کر 179 تک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یا حق کے مخالفین جب انکار کرتے تھے
تو ان کی روش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہوتے تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتے ہوئے ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی باتوں کا ذرا اثر نہ لیں، عنقریب ان پر عذاب آنے والا ہے، اس وقت ان کا برا انجام ہوگا، ان کی پرواہ نہ کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ پھر آخری ان دو آیات میں یہ الفاظ آتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کے خوبصورت الفاظ یہاں درج ہیں، جو ہم اکثر بیانات کے آخر میں یا دعاؤں کے آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باطل تصورات سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ ان تصورات کے برعکس اللہ انتہائی بلند شان کا حامل ہے اور تمام جہانوں کا وہ رب حقیقی ہے، اور کل شکر اور کل حمد و ثنا صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ پھر سلامتی اور رحمت ان ہستیوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے پسند فرمایا اور اپنا رسول ہونے کا اعزاز فرمایا۔ پھر اب جناب سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے یہ ایک مؤثر یاد دہانی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ صورت۔ اس کے لیے اس کے مضامین ایمان کی تقویت اور اعمال کی اصلاح کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے 10 میں ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم تو ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ نفس پرستی کی وبا میں ہیں اور ضد میں ہیں۔ نفس پرستی، تکبر اور ضد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور ارادوں پر بدگمانی کرتے ہیں۔ یہ کفار نبی کی نیت پر بدگمانی کرتے ہیں، ان کی یتیم اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان گستاخیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت کے خزانے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ان مشرکین کے ہاتھ میں ہے کیا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت اور رسالت پر فائز کسے ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال ابھی چکھا نہیں، مگر عنقریب وہ چکھ لیں گے۔ آیت 11 سے 16 تک سورہ صاد گستاخان رسول کو شدید وعید کی پھر آ رہی ہے آیت۔ یہ آیت مشرکین کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا ویسا ہی انجام ہوگا جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم آل فرعون، قوم ثمود، قوم لوط اور جنگل والی قوم کا ہوا تھا۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں باعزت مقام اور شان و شوکت دی تھی۔ ان کے حمد باری تعالیٰ کے ترانے اتنے مؤثر اور دل پذیر تھے کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کے ساتھ شریک حمد ہو جاتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک مستحکم بادشاہت بھی عطا کی تھی، حکمت اور دانائی کی ایک خیر کثیر سے بھی نوازا تھا، اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ بھی سکھایا تھا۔ اللہ سے لو لگانے رکھنے والوں کا انعام واقعی نہایت شاندار ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ کے کلام میں اسی قسم کی تاثیرات ہیں۔ کچھ لوگ انہی تاثیرات کو ہی مقصد بنا لیتے ہیں۔ یہ تاثیرات ہیں آج بھی، ان کو مقصد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مقصد وہی بنانا چاہیے جو اللہ میں اپنے کلام میں دے رہا ہے مقصد۔ آیت 21 تا 25 ایک سبق آموز واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ ایک دن جب وہ عبادت میں محو تھے تو ان کے حجرے میں اچانک 2 لوگ کود آئے۔ انہوں نے اور یہ گھبرا گئے کہ ایسے کیوں ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اپنا تنازع بیان کیا اور کہا کہ ہمیں فوراً اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو خون خرابے تک بات ہمارے درمیان پہنچ جائے گی۔ اور وہ کیا تھا کہ ایک کے پاس 99 دمبے تھے، ایک کے پاس 1 دمبا تھا۔ تو جو 99 والا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ تم مجھے دے دو، اور وہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ اس بات پر داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ اللہ نے واقعی ان کے ذریعے ان کو ایک
کوتاہی کا احساس دلایا ہے اور کوتاہی سے بچا لیا ہے. اور ان کی کوتاہی کیا تھی؟ ان کے پاس کافی بیویاں تھیں اور ایک اور جو ہے کسی کی بیوی ان کو پسند آ گئی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح میں اس کی بیوی بھی حاصل کر لوں. انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ طائب کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. پھر وہ منصب خلافت پہ انہیں فائز کیا گیا اور انہیں ہر وقت عدل کرنے کا حکم دیا گیا اور جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں سربلند اور کامیاب ہوئے. پھر آیت نمبر 26 میں عدل کی اہمیت آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے. ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، حق کے مقابلے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. ہمیں بھی اس قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں اور جو لوگ عدل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین. اور عدل کا مطلب آج کے زمانے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جج بن جائیں گے تو عدل کریں گے. نہیں، انسان ہر معاملے میں عدل کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر عدل کا نظام قائم کرنا جس کی بشارت آتی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں. ہم پہنچیں گے وہاں پر تو پڑھیں گے تفصیل میں کہ ہمیں جو مقصد دیا گیا ہے نبیوں کو اور پھر نبیوں کے پیروکاروں کو وہ یہی ہے کہ وہ عدل قائم کریں. نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر سورہ سعد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی اطاعت کرتی ہے بائی ڈیفالٹ. انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں. کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے تو اس لیے اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے کرو، زبردستی نہیں کرائی جائے گی آپ سے. اب جو لوگ اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور جو نہیں مان رہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کا اعلان کر دیا گیا. پھر آیت نمبر 29 میں قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کے 2 درجے یعنی کہ تذکر اور تدبر کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 29 میں سورہ سعد، اس میں قرآن حکیم کو ایک بابرکت کتاب قرار دیا گیا. وہ کتاب جس پر غور و فکر سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے. حکم دیا گیا کہ اس مبارک کتاب کی آیت پر غور و فکر کرو. کسی مقام پر سرسری غور و فکر سے انسان کو ایک تو انسان کو اس کا پیغام سمجھ آ جاتا ہے، پھر وہ تذکیر کے لیے بڑی سہل ہے. یہ کتاب تذکیر کے لیے بڑی سہل ہے، فوراً پیغام سمجھ آ جاتا ہے چھوٹے اس کی سرفیس پر ہی، اس کے اوپر ہی، سطح پر ہی. البتہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جس میں غور و فکر کی بہت گہرائی ہوتی ہے اور اس میں پوشیدہ علم و حکمت کے نکات کا فہم حاصل ہوتا ہے. عمل کی اصلاح کے لیے تذکیر بہت مفید ہے، اس سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے. مگر قرآن حکیم پر گہرا ایمان، گہرا یقین اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تدبر انتہائی مفید ہے. پھر آیت 30 تا 32 میں، بلکہ میں کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ میں تذکر اور تدبر دونوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 30 تا 32 حضرت سلیمان علیہ السلام کی مداح اور تحسین. حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے. ایسے اللہ کے بڑے خوب بندے تھے اور اپنے والد کی طرح ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتے تھے. اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا فرمایا تھا اور ان کے سامنے جنگوں میں استعمال ہونے والے جب گھوڑے لائے جاتے تو ان گھوڑوں سے پیار محض اللہ کی وجہ سے کرتے. انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کام میں آتی ہیں. دیکھیں، پہلے داؤد علیہ السلام کو عدل دیا گیا، آگے بیٹے کو جہاد دیا گیا. یعنی عدل ایسا نہیں ہے کہ آپ عدل کر رہے ہیں، برابر والے ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھے رہیں. جیسے آج دنیا میں ظلم کے بازار گرم ہیں اور پڑوسی ملک بیٹھے ہوتے ہیں صرف زبانی للکار رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا میں پاکستان صرف زبانی للکار رہا ہے ان کو. اس سے کچھ نہیں ہونا بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ لوہا اتارا ہے کسی مقصد کے لیے اتارا ہے. وہ آیت بھی آئے گی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 33 سے 40 حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطا بے بہا.
یعنی سلیمان علیہ السلام اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے بعد خلافت کا منصب میری اولاد کو عطا فرمایا. اللہ نے ان پر ظاہر فرمایا کہ ان کی اولاد اس منصب کے اہل نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اولاد کے حوالے سے اپنی خواہش سے رجوع کر لیا اور ایک نئی دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جیسی تو نے پھر کسی کو نصیب نہ کی ہو. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور ان کو ایسی بادشاہت دی جو کسی کو نہ پہلے دی نہ بعد میں دی. ان کا ہواؤں پہ اختیار تھا، وہ ہوا میں اڑتے پھرتے تھے، اور جو مسافت لوگ ایک مہینے میں طے کرتے تھے. مائک کھلا ہے، پلیز بند کر دیجیے. پھر ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں، پھر ان کو انتہائی طاقتور جن ان کے قبضے میں کیے، اور وہ ان جنوں سے وہ سمندر سے موتی اور خزانے برآمد کرواتے. اللہ نے ان کو ان تمام چیزوں کی اجازتیں رکھی تھی، اور بلا شبہ اللہ کے نزدیک سلیمان علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند. پھر آیت، کسی کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر دیجیے. آیت 41 سے لے کر 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کا پورا خاندان سوائے ان کی بیوی کے ختم ہو گیا. پھر ان کی ایسی جلد کی بیماری لگ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے آنے جانے سے قاصر ہو گئے اور معذور ہو گئے، مگر صبر و رضا الہی کی پہ ڈٹے رہے اور اس کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی انہوں نے. اللہ نے ان کی دعا سن لی، ان کے قدموں کی ضرب سے پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا جس کے پینے سے اور اس کے غسل سے ان کو شفاعت ملی. پھر جناب ان کی بیوی سے جب وہ بیمار تھے تو بیوی سے ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں تمہیں 100 جو ہے وہ چھڑیاں ماروں گا. اللہ نے فرمایا کہ 100 کو اکٹھا جمع کر کے ایک ہی دفعہ آرام سے مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ایک رحمت کا خاص مظہر تھا. پھر آیت نمبر 45 سے 48 تک انبیاء کرام کا ذکر مبارک. ان آیات میں 6 انبیاء کرام کا ذکر مبارک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام. یہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے. ان سب کا مقصد حیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور آخرت کی فوز و فلاح کا حصول تھا. اللہ ہمیں ان پاک باز ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے مقاصد کو اللہ ہمیں اپنا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 49 سے لے کر 54 تک متقیوں کا عمدہ ٹھکانہ، ادھر ان کی پیروی کرنے کی تلقین آ رہی ہے، آگے پھر متقی کا ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ جنت میں ہوں گے متقی، جب وہ ان باغات کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ نعمت روز حساب عطا کی جائے گی، پھر ہمیشہ باقی رہے گی، جنت ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت لا زوال کی نعمتوں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 55 سے لے کر 58 تک سرکشوں کا برا ٹھکانہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے باغی اور سرکشوں کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ کی صورت میں ہوگا. وہاں انہیں کھولتا ہوا پانی اور زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ پینے کو ملے گا. ان کی مزید تواضع بھی ایسی ہی غلیظ اشیاء سے ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک اولاد کی بری تربیت کا انجام کا ذکر آ رہا ہے کہ جہنم میں پہلے گمراہ والدین ڈالے جائیں گے اور پھر ان کی گمراہ اولادیں ڈالی جائیں گی. جب اولادوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو والدین انہیں لعن طعن کریں گے. پہلے تو والدین لعن طعن کریں گے، پھر اولاد لعن طعن کرے گی، اور اولاد اللہ سے فرمائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو بڑھتا چڑھتا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، ان کے عذاب میں اضافہ فرما. انہوں نے ہمیں غلط راستوں پر چلا کر بربادی اور تباہی کے مقام تک پہنچا دیا، یا انہوں نے ہمیں روکا نہیں اس راستے پر جانے سے.
پھر اور اس کے برعکس نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، ان کی نعمتوں میں ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور گمراہ لوگ جہنم میں نہ صرف عذاب میں گرفتار ہوں گے بلکہ باہم آپس میں جھگڑ بھی رہے ہوں گے۔ یہ بھی مضامین آتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک بندگی کی بلند ترین شان عاجزی کا ذکر ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے، وہی تمام آسمانوں و زمینوں کا مالک و خالق ہے، انتہائی زبردست ہے لیکن درگزر کرنے والا بھی ہے۔ میں تو صرف نوع انسانی کو ایک عظیم خبر سے خبردار کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام رساں ہوں۔ وہ عظیم خبر یہ ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس عظیم خبر کا ظہور کب ہوگا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے فیصلوں کی حکمت کے بارے میں باہم کس طرح اور کس نوعیت کا اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے کہ میں لوگوں کو قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں اور حساب کتاب کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ ہمیں بھی اسی روش کو اختیار کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ آیت نمبر 71 تا 74 عظمت انسان کا ذکر ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو آگاہ کیا گیا کہ میں مٹی سے کہ گارے سے انسان بنانے جا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی طرف سے ایک روح ڈال دوں تو تم اس کے آگے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس کے اندر روح ربانی ہے، بلکہ تشریح جو ہے وہ روحی کا جو لفظ آیا ہے، روحی یعنی میری روح، وہ الفاظ تو اس طرح کے آتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی روح کی کوئی چیز اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم، کہ اس میں ڈال دی انسان میں۔ مگر یہ بھی ہے کہ مختلف جگہوں پر آتا ہے کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ یہ تو جانور ہیں، یہ تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی فراموش کر دیا، یہ تو زندہ لاشیں ہیں۔ پھر ایک جگہ آتا ہے ان کو اللہ نے بھلا دیا ان کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ روح کی حقیقت سے۔ پھر تو کہا کہ یہ اندھے بہرے ہیں، ان کو تو سنائی بھی نہیں دے گا، زندہ لاشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ تو خیر، فرشتوں کے ساتھ یہاں پر مضمون جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس بھی تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے ایک حکم کے انکار سے اس بد نصیب کو ملعون قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 78 تک یہ آیت بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دراصل اس کائنات میں اللہ کے دو علوم جاری ہیں، دو عالم جاری ہیں، دو عالم جاری و ساری۔ ایک عالم جسے عالم امر کہتے ہیں، جس میں وقت کا عنصر نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا عالم خلق ہے، یعنی کہ مادہ، یعنی کہ اس سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، جس میں ہر شے کے وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ چلتی ہے، عروج و زوال کو پہنچتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تم نے ان عظمتوں کے حامل انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو دو ہاتھوں سے بنایا، یعنی کہ اس میں دونوں عالم کی چیزیں موجود ہیں، جسم دنیا کے عالم سے بنا ہے اور روح عالم امر سے آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی، بلکہ اس کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے، خاک سے ہوئی ہے، تو میں کیسے خاک کو، ایک حقیر چیز کو سجدہ کر لوں۔ ابلیس ظاہر پرست تھا اور وہ انسان کے روحانی وجود کو نظر انداز کر بیٹھا۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی قربت سے محروم کر دیا اور اس کے مردود ہونے کا فیصلہ فرمایا اور اسے قیامت تک لعنت یعنی اپنی رحمت سے محرومی کی وعید سنا دی۔ آیت نمبر 79 سے 85 تک ابلیس کے ناپاک عزائم۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ نے اسے ایک معین مدت تک کی مہلت دی، قیامت تک کی نہیں دی، ایک معین مدت تک کی دی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ہر انسان کو گمراہ کرے گا
جواب میں اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو ابلیس اور اس کے تمام پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ اللہ ہمیں ابلیس اور حزب الشیطان اور اس کے ٹولے اور اس سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر آیت نمبر 66 سے 68 تک یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین کو آگاہ فرمایا کہ میں بالکل سیدھا سادہ اللہ کا بندہ ہوں اور ہرگز کوئی بناوٹی یا مصنوعی رنگ اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ میرا ظاہر اور باطن ایک ہے، میری خلوت اور جلوت یکساں ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور تمام انسانوں کے لیے کائنات اور زندگی کے اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے والا ہے۔ یہ خبردار کر رہا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انہیں اپنے ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کا بیان ہے سورت میں، اور توحید عملی کے اس پہلو کا بیان ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کیا جائے۔ آیت نمبر 1 تک 4 میں اللہ کی بندگی کو خالص اطاعت کے ساتھ کیا جائے۔ ان آیات میں توحید عملی کا بیان ہے۔ یہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اعتبار سے اسے یکتا مانا جائے اور کسی کو بھی اس کے ہم پلہ یا شریک نہ کیا جائے۔ ذات، صفات اور حقوق، اللہ کی ذات یعنی کہ اس کا جسم، پھر اللہ کی صفات یعنی کہ جو بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، پھر اس کے حقوق یعنی عبادت کا حق اور اس کے حکم کا حق، اس میں اور اس کی اطاعت کا حق، اس میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، اس کو یکتا مانا جائے۔ پہلا تو ہے نظری، کیا ہے؟ عقیدے کی شکل، کہ عقیدے کی شکل میں اس کو مانا جائے۔ اور دوسرا توحید عملی یہ ہے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں ذوق و شوق سے اب اللہ کی اطاعت کی جائے، اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا جائے اور کسی کی بھی اطاعت اللہ کی نافرمانی کا باعث نہ بنے۔ اللہ کو ایسی خالص اطاعت ہی مطلوب ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی یا شفاعت حاصل ہوگی، وہ جھوٹے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 تک 6 میں اللہ کی قدرت تخلیق کے مظاہر کا بیان ہے کہ آسمانوں اور زمین اللہ کی اطاعت میں ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق اپنی جملہ صفات کا اظہار کرتے ہیں۔ انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ رات اور دن کا نظام باقاعدگی سے جاری ہے۔ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے ایک طے شدہ وقت تک گردش میں ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا گیا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ان جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے گئے جن کا گوشت حلال ہے۔ ان جوڑوں میں بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ، بیل، گائے، اونٹ وغیرہ شامل ہیں۔ رحم مادر میں ہر بچے کی تخلیق 3 پردوں کے اندر کی جاتی ہے۔ پھر اللہ شرک کرنے والوں کو فوری سزا نہیں دیتا، دینے پر قادر ہے مگر دیتا نہیں ہے۔ وہ درگزر کرتا ہے اور اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے، سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 7 سے 8 تک، 7 اور 8 میں انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے کہ بندوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر بندے اللہ کا شکر کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کی قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ البتہ روز قیامت جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کوئی انہیں ناشکری کی سزا سے بچا نہیں پائے گا۔ ناشکری کی سزا ملے گی اور شکر کا اجر دنیا میں بھی اضافے کی شکل میں ملے گا نعمت میں، اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ یعنی کہ دیکھیے
اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے، آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، دنیا میں بڑھا بھی رہا ہے، آخرت میں اور بڑھا دے گا، وہ دے ہی دے رہا ہے، ہم سے شکر بھی نہ ہو تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ آیت نمبر 9 میں علم کی فضیلت کے بارے میں آ رہا ہے۔ علم کی حقیقت ایسے ہے کہ جیسے یہ آرگینک ہول ہے علم، یعنی کہ اللہ کی طرف سے سارے علوم آتے ہیں، ہر علم اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمام علم اللہ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہی کا علم ہو، ہر علم اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس مقام پر آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ درجے میں کہیں آگے ہیں ان لوگوں سے جو علم نہیں رکھتے۔ علم سے مراد اصل میں تو علم ہدایت ہے، جو انسان کو سیدھی راہ کی رہنمائی عطا فرماتا ہے، یعنی جیسے علم نافع بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام کے علاوہ ایسے جدید علوم بھی سیکھنے چاہیے جن سے انسانیت کی بھلائی ہو، ایسے علوم جس سے کائنات کے راز منکشف ہوں، یعنی کہ چاہے وہ مادے کے راز کیوں نہ ہوں، چاہے انرجی کے ایسے سیکرٹس، ایسے لاز جن کو جان کے، جن کو محسوس کر کے ہم اس سے بہت سے فائدے انسان کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے ان مسلمان اور کافر میں کہ مسلمان یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کے اجر کے لیے کرتا ہے، کافر مال و دولت کے لیے کرتا ہے۔ پھر جناب اللہ ہم سب کو ایسے علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری سیرت و کردار کو اللہ کی مرضی کے مطابق پاکیزہ کر لے، اور ایسے علوم دنیاوی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں، آمین۔ پھر آیت نمبر 10 میں تقوی کے ثمرات۔ اس آیت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ تقوی کے ذریعے ہی اللہ کی قربت کا اعلان ممکن ہے، اللہ کی قربت کا مقام ممکن ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں یعنی کہ متقین، ان کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، اور آخرت میں تو انہیں بے حساب اجر سے نوازا جائے گا، اور جنت متقیوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت 11 تا 12 میں سورہ زمر، آیت 11 تا 12، ان آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ، اور سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنوں، یعنی کہ پہلا مسلمان کے معنی فرما بردار کے ہیں، اور فرما بردار بننے کی مثال قائم کروں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا کہ مجھے گرفت میں لے لے گا۔ یہ صرف مثال کے طور پہ دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر نبی، اگر کی مثالیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی بھی اس قانون، اللہ کے قانون سے بری نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو ہے وہ نرم حساب لے قیامت کے دن۔ یہ جان لو کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ صرف تمہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم ان سب سے بڑے خسارے سے دوچار انہیں کر دو گے، ایسا خسارہ جس کی کوئی تلافی نہیں۔ ان بد نصیبوں کو اب جہنم میں جانا ہوگا۔ تو اس میں جو گھر والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر ہم محبت میں، بچہ ہے چلو فجر پہ نہ اٹھاؤ، سو رہا ہے بچہ ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ لگ رہا ہے مجھ کو، یا یہ کوئی اور ہی بدبختی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اس کو بالکل اٹھاؤ۔ دین کے معاملے میں جو ہے شفقت یا ممتا یا ببتا نہیں ہونی چاہیے، واضح چیزیں ہونی چاہیے، اور کوشش ہو کہ بچے کو دین اچھی طرح سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔
اللہ ہمیں نیک اولاد کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد میں بھی دین کو زندہ رکھے اور جاری ساری رکھے، آمین۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں اچھا اور برا کردار کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ آیت دو کرداروں کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ ایک اللہ کا پسندیدہ کردار، اس کردار کے حاملین اللہ کے باغیوں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے سرگرم رہتے ہیں، پورے ذوق و شوق سے اللہ کی ہدایت سنتے ہیں اور اس پر پھر پورے ولولے کے ساتھ، پوری گرم جوشی کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے ہدایات پر عمل کے ساتھ جو ہے وہ باطل کے ساتھ بغاوت کا بھی اعلان کا ذکر آتا ہے۔ پھر جناب اس کے برعکس دوسرا کردار ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ کردار، ایسا کردار رکھنے والے اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، ان کے لیے عذاب طے ہو چکا ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ ہمیں ایسی باغیانہ روش سے محفوظ فرمائے اور وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کو ہمارے اعمال پسند آ جائیں اور وہ ہمیں اس کا بہترین اجر دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر آیت نمبر 21 میں انسانوں کی زندگی کھیتی کی مانند کا ذکر ہے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس پانی سے کھیتی برآمد ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر اس پر زوال آتا ہے۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کا بھی ہے، اور پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ کھیتی تو تباہ ہو گئی، مگر ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے اور ہمیں محاسبے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 22 میں نور ہدایت کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب بندوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ان بندوں کو نور ہدایت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نور ہدایت کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 23 میں عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا۔ اس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور بار بار دہرائے بھی جاتے ہیں تاکہ غور کرنے والے اچھی طرح سے ان مضامین کا فہم حاصل کر لیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی ریسرچ کی کتاب نہیں ہے کہ ایک نالج جو ایک دفعہ بیان ہو گیا اب دوبارہ بیان نہیں ہوگا۔ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جس بد نصیب کو اللہ کی ہدایت جس بد نصیب کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 24 سے 26 تک گمراہوں کا بدترین انجام، جو بد نصیب اللہ کے کلام پر غور و فکر کر کے ہدایت حاصل نہیں کرتے، وہ بدترین تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ روز قیامت بدترین عذاب ان کے چہروں پہ مسلط ہوگا اور وہ چہرے کو عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ اب چہروں کی خاص طور پہ بات آ رہی ہے، کیونکہ انسان کو جب بھی اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی مارا جا رہا ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچاتا ہے، تو یہاں چہرے پر سے ہی وار شروع کیا جا رہا ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ آیت نمبر 27 تا 28 اللہ کا بہت بڑا انعام قرآن عربی زبان میں۔ اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اب یہ الزام لگتا تھا کہ یہ تو جی کوئی میسج آ جاتا ہے، یہ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ زبان عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے۔ پھر اس قرآن میں ہر بات سیدھی ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ بلا شبہ قرآن پڑھ کر اور اس کے مضامین پر غور و فکر کر کر ہم اللہ کی نافرمانی، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہدایت عکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ بلکہ آیت نمبر 29 میں توحید کا ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اس آیت میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ اگر ایک غلام ہو اور اس کے کئی آقا ہوں، پھر وہ باہم آپس میں اس کے آقا باہم لڑتے بھی ہوں، تو ایسے غلام کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی. یعنی ایک حکم ایک دے گا، دوسرا اسی کے حکم کو رد کر دے گا. اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہو وہ بڑے سکون میں ہوگا، واضح اس کے پاس احکامات ہوں گے اور اسی پہ عمل کرے گا اور اچھی طرح عمل کر کے سکون میں آ جائے گا کہ میں نے اپنا کام اچھی طرح انجام دے دیا. اسی طرح صرف ایک ہی اللہ کی بندگی انسان کو دوسرے خوف سے، دوسری بندگیوں سے، دوسری غلامیوں سے بچا کر سکون اور باوقار زندگی عطا کرتی ہے. اس پر اقبال کا ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر آخری یہ دو آیتیں، اس کے ساتھ یہ سپارہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. مخالفین کے ساتھ کشمکش عارضی ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جو دعوت دے رہے تھے اور آگے سے ان کی طرف سے جو ریزسٹنس آ رہی تھی، اس کی دلجوئی کے لیے یہاں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آج مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، لیکن یہ کشمکش عارضی ہے، عنقریب مشرکین فنا ہو کر مٹ جائیں گے. پھر روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جھگڑا ہوگا، یہ آپس میں جھگڑیں گے. مشرکین اپنے جرائم سے انکار کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دوسروں پر الزام ڈال دیں، لیکن یہ سب ان کے کام نہیں آئے گا اور وہ ان جرائم کی سزا پا کر رہیں گے. اس کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات بالذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.